پاکستان میں مہنگائی پر ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جناب عدنان صاحب۔ ہم پاکستان میں مہنگائی کو ختم تو نہیں کر سکتے، البتہ جیسے آپ نے بات کی کہ کنٹرول کیسے ممکن ہے، تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں دو باتوں کا آپ کو مرکزی خیال پیش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا ہوگا، اور دوسرا ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہوگا۔ لائف سٹائل اس طرح کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے یہ جو بوتل تھی کولڈ ڈرنک، یہ ہماری زندگی میں شامل نہیں تھی، لیکن اب جب بھی دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا کھایا جاتا ہے تو لوگ ساتھ کولڈ ڈرنک استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بجلی، گیس، پانی اور پیٹرول کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ اب بجلی کی مثال لے لیں، ہم پنکھے ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ہم اپنی لائٹس اور اپنے اے سی کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اب آپ کو استری کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کپڑے پریس کرنے ہیں تو یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم گیس پر اپنی استری کو چلائیں۔ اگر ہم بجلی پر استری چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ مہنگی پڑے گی ہمیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں، ہم موٹر سائیکل کو بہت کم یا ضرورت کے مطابق استعمال کریں، کار کو ہم ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اب دیکھیں موٹر سائیکل کوئی اچھی سواری نہیں ہے، یہ نہ تو ہمیں سردی سے بچا سکتی ہے، نہ ہمیں گرمی سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موٹر سائیکل اور کار کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ آپ نے کہا کہ پانی بھی حسب ضرورت استعمال کریں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، پانی بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب ہم پانی کو استعمال کریں گے تو ظاہر ہے پانی خرچ تو ہوگا، اور پانی جو آتا ہے ہمارے پاس وہ بھی کسی موٹر کے ذریعے، کسی مشین کے ذریعے سے ہی آتا ہے، تو وہ مشین بجلی پر چل رہی ہوگی تو بجلی تو خرچ ہوگی نا۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسے شخص کو بھی پانی کی فضول خرچی سے منع کر دیا تھا جو کہ ندی کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں پر بھی پانی کو ضائع مت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تصنعات سے، تکلفات سے بچیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ خوشی ہو، چاہے وہ غمی ہو۔ ہم بے جا لوگوں کی دعوتیں نہ کریں۔ اب ایک دور دراز ہمارے چچا رہتے ہوں، ماموں رہتے ہوں، دوست رہتے ہوں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں آئیں جناب ہمارے گھر آ کر کھانا کھائیں۔ وہ اتنے سفر سے آ رہے ہوتے ہیں، ایک تو وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا جب وہ سفر سے آئیں گے تو ظاہر ہے ان کا خرچہ ہوگا، اور اگر وہ خالی ہاتھ آتے ہیں تو پھر بھی لوگ برا مان جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان تکلفات سے ہٹنا ہوگا۔ شادیوں میں، خوشی غمی میں ہم سادگی کو اپنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بے جا جو سفر کرتے ہیں، بلا ضرورت جو سفر کرتے ہیں، اسے ہم ختم کر دیں۔ دیکھیں آج انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، آپ ایک فون پر آپ پوری دنیا سے کوئی چیز اگر منگوانا چاہتے ہیں تو وہ منگوا سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت بھی ضائع کریں، انرجی بھی ضائع کریں، اور پھر اپنا پیسہ بھی ضائع کر کے وہاں پر پہنچیں اور چیزوں کو اپنے پاس لائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امپورٹڈ اشیاء کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ دیکھیں جب ہم باہر والے ملک سے کوئی بھی چیز منگواتے ہیں تو ہمارا پیسہ باہر جاتا ہے، بلکہ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، ہم ایک غریب ملک ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں کوئی چیز بنائیں، مینوفیکچر کریں اور اسے باہر بھیجیں تاکہ باہر سے پیسہ ہمارے ملک میں آئے۔ اس سے مہنگائی ضرور ختم ہو سکتی ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا منافع کم سے کم کر دیں۔ اگر ہم 10 روپے کسی چیز میں منافع لے رہے ہیں تو 10 کی بجائے 5 روپے، 6 روپے منافع لے لیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس آمدنی کتنی آ رہی ہے، انکم کتنی ہو رہی ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کام میں برکت کتنی آ رہی ہے۔ ایک شخص کی اگر آمدنی لاکھوں اور کروڑوں میں ہے لیکن اگر برکت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا اس کا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ لوگوں کو چیزیں سستی دیں گے تو اس سے یقیناً مہنگائی کم ہوگی۔ میرے خیال میں آج کے دور میں مہنگائی کے بڑھنے کا ایک سبب صدقہ و خیرات نہ کرنا ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ نکالیں، عشر کے جو پیسے بنتے ہیں وہ نکالیں، تو اس سے مال کم نہیں ہوگا بلکہ قرآن پاک کے مطابق، حدیث شریف کے مطابق ہمارا مال بڑھ جائے گا۔ اور پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ سود ہے۔ ہمیں سود کی ہر جگہ پر مذمت کرنی چاہیے۔ سود کا لین دین بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص سود لیتا ہے یا دیتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں
ہم کسی سپر پاور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کر لیں تو یہ پھر ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ اور پھر مہنگائی کیوں نہ بڑھے؟ یہ چند ایک پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو ابھی بتائے۔ بس ان کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں فضول خرچی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ ہم مہنگائی پر بہت زیادہ کنٹرول کر لیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ جزاک اللہ۔